Hello and welcome to another episode of Homeopathy for Everyone. आज मैं एक और केस आपसे शेयर करूँगा। मैं जो थर्ड सीरीज़ है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैं मैग्नीशियम ऑक्सीडाटम का एक केस आपसे शेयर किया। आज मैं एक और केस मैग्नीशियम का ही आपसे शेयर करूँगा। This is a case of a lady. She was around mid 20s, जिसने मुझसे अपने सीवियर किस्म के डिप्रेशन की वजह से रब्ता किया और उसकी सबसे चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि उसने हर चीज़ अपनी सिम्टम्स राइट डाउन की हुई थी पेपर के ऊपर और उसने नोट्स बनाए हुए थे हर चीज़ के कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये भी आप टिपिकली एंजाइटी के और बाज़ परफॉर्मेंस के बाज़ लोगों को इश्यूज़ होते हैं, या बाज़ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, दे डोंट ट्रस्ट देमसेल्फ, उनमें ये चीज़ पाई जाती है कि वो हर चीज़ को लिख लेते हैं और जब वो किसी मीटिंग्स में जाते हैं तो वो बार बार उन नोट्स को देख रहे होते हैं और देन यू कैन सी कि वो जो पेशेंट है वो किस हद तक इनसिक्योर है। एनी हाउ शी वॉज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और उसको सीवियर किस्म का डिप्रेशन था और उसने बताया कि शी इज़ ऑलरेडी टेकिंग एंटी डिप्रेसिव पिल्स जो उस डॉक्टर्स ने रिकमेंड की हुई हैं। मैंने जिससे बताया कि इश्यूज़ क्या हैं, क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है, क्या डिप्रेशन क्या है। उसने कहा मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, मेरे जिस्म में जान नहीं है, हर वक्त सोई रहती हूँ, हर वक्त सोचती रहती हूँ कि ये क्यों ऐसे मेरे साथ हो रहा है और हर वक्त गिल्ट रहता है और फिर मुझे हर वक्त दिल चाहता है मैं रोती रहूँ और मेरी जिसकी वजह से सेल्फ इस्टीम बहुत कम हो गई हैं। मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती, लोगों में बैठ नहीं सकती और मेरे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है और एनर्जी से मतलब उसने कहा कि मैं पावरलेस हूँ, मुझ में जान नहीं होती, जिसम में जान नहीं, कोई काम नहीं कर सकती, घर का कोई काम नहीं कर पाती। और वो उसने बताया कि उसके ज़हन में मुसलसल ये चीज़ आ रही होती है कि लोग उसके बारे में सोच रहे होंगे कि वो एक्टिंग कर रही है या बहाने कर रही है काम ना करने के और वो मेरे बारे में नेगेटिव सोचते होंगे, लेकिन रियलिटी यही होती है कि मुझसे काम नहीं हो रहा होता और मैं उस काम को कर ही नहीं पा रही होती क्योंकि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं होती। और इसी वजह से फिर मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि लोग छोड़ देंगे मुझे, क्योंकि उसकी वजह ये कि जब मैं किसी की हेल्प ही नहीं करती किसी काम में तो मुझे यही डर लगता है कि वो मुझे घर से निकाल देंगे या छोड़ देंगे मुझे और हर वक्त परेशान रहती हूँ कि कोई मेरी वजह से ऑफेंड ना हो जाए घर में, मेरे इन इस वजह से जो ये मेरी तबीयत है या मेरी डिप्रेशन है इसकी वजह से घर में कोई परेशान ना हो जाए या मैं कुछ ऐसी बात ना कर दूं जिससे लोग ऑफेंड हो जाएं। उसने बताया कि डिप्रेशन से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, हर काम में घर के काम करती थी, स्कूल की यूनिवर्सिटीज़ में मैं अच्छी थी और स्टडी में भी बहुत ठीक थी, लेकिन अब जो है मेरे लिए पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। फिर मैंने उससे पूछा कि आपको क्या स्ट्रेस क्या है फैमिली के, क्या चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में डिस्टर्ब करती हैं। देन शी सेड के फैमिली के इश्यूज़ हैं, फैमिली के स्ट्रेस हैं जो मुझे ज़्यादातर डिस्टर्ब करते हैं। मेन तो यही होता है कि लोग मुझे अक्यूज़ करेंगे कि ये बहाने कर रही है और एक्टिंग कर रही है जिसकी वजह से काम नहीं करती। और अब वो क्योंकि ये ऐसे है कि मुझे हर वक्त ही लगता है कि मुझे तबीयत को देख के मुझे ऐसे कर रहे होंगे, तो मैंने अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मेरी ही वजह से ये सारा कुछ होता है, एक्यूज़ हूँ, मैं काम नहीं करती, मैं ऐसी हूँ। मैंने कहा कि आप क्यों अपनी इस चीज़ को क्लियर नहीं करती जो आपका इमेज एक बन गया है। तो उसने कहा आई डोंट वांट टू हर्ट पीपल और फैमिली मेम्बर्स के मेरी वजह से वो कोई हर्ट हो और ये गिल्ट जो है मेरा ये मुझे जो है ना हर वक्त रहता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं हेल्प नहीं करती और मेरी वजह से ये इश्यूज़ हैं। मैंने कहा सबसे ज़्यादा इसमें से हर्ट क्या चीज़ होती है। उसने कहा कि मुझे अक्यूज़ जब कोई मुझे करता है कि मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ या मेरी वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो मैं अपने आप को
یہ ایکوزیشن ہے، اور یہی چیز جو ہے مجھے سب سے زیادہ ٹیز کرتی ہے، اور جو سیلف ورتھ ہے اس میں مجھ میں نہیں ہے، اور پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ مجھے اصل میں سمجھ ہی نہیں سکے، اور مجھے اپنی فیملی میں اسٹرینج سا محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید ان میں اسٹرینج ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ وٹ ڈو یو وانٹ فرام می؟ شی سیڈ میں بہت زیادہ کمزور ہوں، آئی وانٹ ٹو بی اسٹرانگ، میرا دل کرتا ہے کہ میں اسٹرانگ ہو جاؤں، کہ کسی چیز کی بھی کوئی بھی بات کوئی کہے تو مجھے میں ڈسہارٹ نہ ہوں، اکیوز محسوس نہ کروں، گلٹی محسوس نہ کروں، اور میں اتنی اسٹرانگ ہو جانا چاہتی ہوں کہ مجھے ان باتوں کا اثر نہ ہو۔ دین وہ رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے پھر کوشچن کیا کہ اس کا اپوزٹ کیا ہے، یہ جو فیلنگ آپ کی ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کا اپوزٹ ہے ایکسیپٹنس، جب آپ کو فیملی میں پیار ملتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ ایوری ون مسٹ لسن ادرس، کہ ہر کوئی دوسرے کی بات سنے، دل سے سنے اور سمجھے اس کو، ہر ایک کے اوپینینز جو ہوتے ہیں ان کو سنا جائے، ان کو سنا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ سب کو گھر میں ایک سا ٹریٹ کرنا چاہیے، سب کو برابر ہونا چاہیے فیملی میں، اور کوئی ایک دوسرے سے ڈرے نہیں، بلکہ اور دوسرے کوئی کسی کو پہ اٹیک نہ کرے۔ میں نے کہا کہ could you please explain it؟ تو then she said کہ اگر میں کوئی لیٹ سے کہ اگر میں کوئی اپنی اوپینین دیتی ہوں کسی بات پہ، تو then I always get this feeling کہ مجھے کوئی وربل کوئی مجھ پہ اٹیک ہوگا، یا بعد میں اگر میں زیادہ بولوں گی یا اوپینین میرا اسٹرانگ ہوگا then it could be a physical violence بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی مارے گا فیملی میں سے۔ تو یہ مسلسل چیز ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو کہ اگر میں کوئی اپنا اوپینین دوں فیملی میں تو اس کو سنا جائے، نہ کہ اس کو سننے کے بعد مجھ پہ حملہ ہو یا مجھے مارا جائے۔ آئی ڈونٹ لائک دس کائنڈ آف بیہیویئر، اور اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں کہ کہیں میں اپنی بات کہوں اور جس کی وجہ سے کوئی برا نہ لگ جائے، اور کوئی جو ہے نا مجھ پہ اٹیک نہ ہو جائے۔ I asked her about the dreams. She said I always get the dreams کہ مجھے فیملی جو ہے ایکیوز کر رہی ہے میرے بارے میں، مجھے ایکیوز کر رہی ہے کسی بات پہ۔ Then I asked her what kind of accusation. She said کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتی، لیکن جس میرا ہی قصور ہوتا ہے، خواب میں کوئی نہ کوئی الٹا کام ہوا ہوتا ہے جس میں مجھے ایکیوز کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ So this is the case. In follow up, she told me کہ depression جو ہے وہ improve کر رہا ہے۔ This follow up happened after 6 months of first consultation. So اس نے کہا کہ سب سے پہلے جب میں نے ریمیڈی اسٹارٹ کی، سو لاٹ آف تھاٹس تھیں، بہت زیادہ انرجی لو ہو گئی تھی، انہیپی ہوتی تھی، موٹیویشن نہیں تھا، اینڈ دین سلولی اٹ اسٹارٹ گیٹنگ بیٹر، اور اب تقریباً میں 90% کہہ سکتی ہوں کہ آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر دین بیفور۔ اب میں آئی کین فیس تھنگز، اب میں گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے آئی کین فیس تھنگز، اور میں اس کا سلوشن بھی پروڈیوس کرتی ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے دین آئی کین ایٹ لیسٹ گیو مائی اوپینینز، اور مجھے اب اس طرح ڈر نہیں لگتا۔ آئی کین ایزیلی سے واٹ آئی وانٹ ٹو سے، اور مجھے اب ان چیزوں کو فیس کرنا آ گیا ہے، مجھے ان کے سلوشنز مل گئے ہیں۔ اینڈ دین آئی ریپیٹ دی ریمیڈی۔ The remedy name is magnesium bromatum. I have given this remedy in MK. MK means 1000 potency, and she got 5 doses after the first consultation, and after the second consultation I only gave her 2 doses of magnesium bromatum, and she's still doing very well with this remedy. Now let me analyze the case for you. میں جیسا کہ پہلے میگنیشیم ایلیمنٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میگنیشیم میں ایک بہت زیادہ چیز جو پائی جاتی ہے وہ فیملی میٹرز ہوتے ہیں، ریلیشن شپس کے ایشوز آتے ہیں، چوائسیز کے ایشوز آتے ہیں۔ یو کانٹ سے وٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے بیکاز آف کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کہنے سے آپ کا ریلیشن شپ پہ اثرات ہوں گے۔ اسی طرح یو ڈونٹ ایکسپریس یور آئیڈینٹی، یو ڈونٹ ایکسپریس سم تھنگ ایموشنز، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کی جو فیملی میں ایشوز ہیں، ریلیشن شپس کے ایشو ہیں، وہ خراب ہو جائیں گے۔ اس کیس میں بھی ہمیں کلیئرلی یہی نظر آتا ہے، جو میگنیشیم کا ایک آرفن اپنے آپ کو ڈیفنس نہ کرنے کی جو ایک
موڈ ہے وہ میگنیشیم کا ٹپیکل موڈ نظر آتا ہے. اسی طرح اگر آپ اس کیس کو بھی انالائز کرتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ نظر آتی ہیں. ایک ہے ڈریمز آف فیملی، اس میں میگنیشیمز بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. تقریباً سارے میگنیشیم کے سالٹس جو ڈریمز آف فیملی میں آتے ہیں. اور جب اکیوز کے ڈریمز میں دیکھا جائے دین یو ول فائنڈ دس کالی بروماٹم ویری پرومیننٹ ریمیڈی، جس میں دا پیشنٹ گاٹ دس فیلنگ آف کہ اس کو اکیوز کیا جا رہا ہے کسی کرائم کے لیے، کسی وجہ سے اس کو اکیوز کیا جا رہا ہے. کالی بروماٹم از مور ریلیٹڈ ٹو ورک ریلیٹڈ، سیکورٹی ریلیٹڈ ایشوز، لیکن جو میگنیشیم ہے اٹس مور ریلیٹڈ ٹو ریلیشن شپ ایشوز. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے آئی چوز دی میگنیشیم بروماٹم. اینڈ دا بروماٹم ایلیمنٹ اٹ سیلف ہیز اے لاٹ آف گلٹ، اور اس کے اندر جو بہت زیادہ پرومیننٹ چیز پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے پیشنٹس کو محسوس ہوتا ہے جو گھر میں مسائل کھڑے ہو رہے ہیں یا گھر میں جو ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں ان کی بیسک ریزن وہ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ مسلسل گلٹ کا شکار رہتا ہے. اس کیس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جو لیڈی ہے اس کو مسلسل اپنی اس جو کمزوری ہے، ویکنس کی وجہ سے، کام میں ہیلپ نہ کر سکنے کی وجہ سے جو مسلسل وہ اس کو گلٹ کا احساس رہتا ہے کہ آئی کانٹ گیو اٹ بیک، اور اس کی وجہ سے جو ریلیشن شپس میں ایشوز آ رہے ہیں وہ جو بروماٹم ہے یہ ایک بہت مین ایلیمنٹ اس میں آتا ہے. اس طرح میگنیشیم بروماٹم از آلسو ریمیڈی فار دوز چلڈرنز جس میں کہ بچے ڈائیورس پیرنٹس کے، ڈائیورس کپلز کے بچے ہوں، یا ایسے بچے جن کے پیرنٹس آپس میں لڑتے ہوں، اور وہ بچے مسلسل اپنے آپ کو گلٹ کے شکار رکھیں کہ یہ جو لڑائیاں ہیں یہ میری وجہ سے ہو رہی ہیں، یا یہ جو پرابلمز فیملی میں آ رہی ہیں، یا یہ جو ایشوز ہیں یہ میری وجہ سے آ رہے ہیں، اور یہ مسلسل گلٹ ان بچوں میں رہتا ہے. میگنیشیم بروماٹم از دا ریمیڈی فار دوز کائنڈ آف کڈس. اس کیس میں بھی ہم یہ دیکھے ہیں جو اس لیڈی کو مسلسل گلٹ کا احساس ہے، ایکیوز ہونے کا احساس ہے، وہ پورے کیس میں ہمیں بہت پرومیننٹ لگتا ہے، اور وہاں پہ ریلیشن شپس میں ایکیوزیشن ہے. سو اف یو کمبائن both the themes, then you got the magnesium bromatum as a remedy. And I told you in the follow-up that this remedy worked wonderfully on her. I hope you understood this bromatum element and magnesium bromatum, of course, the whole picture of this remedy. اسی طرح magnesium bromatum کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچے جو اس طرح ڈائیورس جو فیملی سے آتے ہیں یا فائٹنگ کپلز کے بچے ہوتے ہیں، ان میں مختلف قسم کے خوف جنم لے لیتے ہیں، اور وہ خوف مسلسل مختلف چیزوں کے ہوتے ہیں. اندھیرے کا خوف ہوتا ہے، UFOs کا خوف ہوتا ہے، مختلف قسم کی چیزوں سے انہیں ڈر لگتا ہے. تو دس از دا ریمیڈی فار دوز کڈز ایز ویل جو کہ اس طرح کے پیرنٹس کے بچے ہوں جن میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور وہ بچے ان کو مسلسل اپنے آپ کو وجہ سمجھے ان لڑائیوں کی، اور جب وہ گرون اپ ہوں تو یہ ڈیپ ڈاؤن ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. ایسے کیسز میں بھی آپ میگنیشیم بروماٹم کو یوز کروا سکتے ہیں. اسی طرح ہم میگنیشیم بروماٹم میں ایک ٹوٹل اپوزٹ پکچر بھی دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں، اوورلی ایکسپریسو ہوتی ہیں ریلیشن شپس میں اور فیملی ایشوز میں، جس کی وجہ سے لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں گھر میں، اور دے آر مور ایکسپریسو، اور اس کو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کی وجہ سے گھر میں کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں. دیٹ از آلسو یو سی ان میگنیشیم بروماٹم دی ٹوٹل اپوزٹ پکچر آف واٹ آئی ہیو ٹولڈ یو ان دا کیس، کہ اس میں وہ اکیوز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے لڑائی نہ ہو، لیکن دوسری طرف اسی طرح کے لوگ میگنیشیم بروماٹم میں بالکل اپوزٹ پکچر بھی پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ ایکسپریسولی خود ان لڑائیوں کو سٹارٹ کرواتے ہیں، اپنی ایکسپریشن کو ایکسپریس کرتے ہیں، اپنے اوپینینس کو، تاکہ فیملی میں لڑائی ہو یا ایسا ماحول کریٹ کیا جائے جس کی وجہ سے بریک اپ ہو. جی تو لسنرز، یہ تھی آج کی ویڈیو. اف یو ہیو اینی کوشچنز اور کومنٹ، جسٹ رائٹ اٹ ڈاؤن، سینڈ می دا ای میل. I will try my best to answer those questions in upcoming videos. And see you next time. Bye.